السلام علیکم، میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اچھا جی، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس بریفلی ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ٹائپس آف اسٹیٹسٹکس، جس میں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اینڈ انفیرنشیل اسٹیٹسٹکس ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اسٹیٹسٹکس کو ہم کئی بیسز پہ ڈفرنٹ ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کائنڈز آف اسٹیٹسٹکس، اس میں جو ایک ٹرم ہے وہ ہے تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس یعنی میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس، یعنی جو تھیوری کے بیس پہ ہوتے ہیں، اور دوسری ہے اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس۔ اپلائیڈ کے اندر پھر انفیرنشیل اسٹیٹسٹکس اور ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹیٹسٹکس ہیں، جس میں سب سے پہلی جو مین ٹائپ ہے وہ ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور دوسری ہے انفیرنشیل اسٹیٹسٹکس۔ ڈسکرپٹیو کے اندر پھر آگے ہم پڑھیں گے سینٹرل ٹینڈنسی، مین، ماڈ، میڈین، اور اسی طرح میجر آف ویریبلٹی میں ہم پڑھیں گے رینج، ویریئنس اور ڈسپرشن وغیرہ۔ اوکے، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس۔ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس نام سے ظاہر ہے، اس میں دو ورڈ یوز ہوئے ہیں، ڈسکرپٹیو اور اسٹیٹسٹکس۔ ڈسکرپٹیو ورڈ جو ہے نا وہ ڈسکرائب سے نکلا ہے۔ ڈسکرائبڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپرزینٹ بائی اے فگر، ماڈل اور پکچر۔ ڈسکرائب نام سے ظاہر ہے، ڈسکرائب کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا، آپ سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں۔ ٹو ریپرزینٹ بائی اے فگر، کسی تصویر کے ذریعے، کسی ماڈل کے ذریعے، کسی نمونے کے ذریعے، یا کسی پکچر کے ذریعے۔ پکچر بھی وہی ہوتی ہے تصویر، فگر ڈائیگرام کو کہتے ہیں، اس میں گراف وغیرہ آ جاتے ہیں، وہ بھی تصویر ہی ہوتی ہے، گرافیکل وے ہوتا ہے، یا کوئی ویسے تصویر ہو سکتی ہے، پکچر ہو سکتی ہے، یا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے۔ کسی ماڈل کے ذریعے، کسی گراف کے ذریعے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ہم وضاحت کرتے ہیں کسی چیز کی۔ اور دوسرا اسٹیٹسٹکس ہے۔ اسٹیٹسٹکس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی ڈیفینیشن آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ برانچ آف میتھمیٹکس ڈیلنگ ود دا کلیکشن، انالیسز، انٹرپریٹیشن، پریزنٹیشن اینڈ نومیریکل ڈیٹا۔ یہ ڈفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کلیکشن آف ڈیٹا، انالیسز، انٹرپریٹیشن، پریزنٹیشن آف ڈیٹا ہم کرتے ہیں۔ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ان دونوں لفظوں کو ملا کر یہ جو ٹرم بنی ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور ٹیبولر یا گرافیکل یا نومیریکل میتھڈز یوز ٹو سمرائز ڈیٹا۔ یوز ٹو سمرائز بھی لکھ سکتے ہیں، ڈسکرائب بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ایسے میتھڈز ہیں، یہ ٹیبولر میتھڈز ہو سکتے ہیں۔ ٹیبولر کا مطلب ہے ٹیبل کے اندر، ٹیبل جس طرح آپ بناتے ہیں نا، ٹیبل والے میتھڈ ہو سکتے ہیں۔ گرافیکل، گراف ہو سکتے ہیں، فگرز ہو سکتی ہیں، جس طرح آپ گراف وغیرہ بناتے ہیں، چارٹ بناتے ہیں۔ اسی طرح نومیریکل میتھڈز ہو سکتے ہیں، نومیریکل کے بجائے آپ پکٹوریل لکھ لیں۔ فگریٹو میتھڈز ہو سکتے ہیں، پکٹوریل میتھڈز ہو سکتے ہیں، گرافیکل میتھڈز ہو سکتے ہیں، ٹیبولر میتھڈز ہو سکتے ہیں، دیٹ آر یوز ٹو سمرائز ڈیٹا یا دیٹ آر یوز ٹو ڈسکرائب ڈیٹا۔ ان میتھڈز کو ہم بولتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس، یا ان میتھڈز کو یوز کرنا اس کو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی کہ ڈسکرائب کا مطلب ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو ڈسکرائب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا۔ اسٹیٹسٹکس ان میتھڈز کو کہتے ہیں جن کو یوز کر کے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں وہ میتھڈز ہوتے ہیں، ٹیبولر میتھڈ ہوتے ہیں، فگریٹو، پکٹوریل میتھڈ ہوتے ہیں، گرافیکل میتھڈ ہوتے ہیں، جن کو یوز کر کے ہم ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں یا ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اوکے، اٹ انوالوز، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس انوالوز یا انکلوڈز، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں کلیکشن آف ڈیٹا ہوتا ہے، کلیکٹنگ آف ڈیٹا یا کلیکشن آف ڈیٹا۔ ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں اور پھر اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ سمرائز کرنا کا مطلب ہوتا ہے اس کا خلاصہ کرنا، اس کو وضاحت کرنا اس کی، اور پھر پریزنٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو۔ اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈسکرائب اے سچویشن۔ اس ساری چیزوں کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے جو ڈسکرپٹیو میتھڈز ہیں ان کو یوز کرنے کا پرپز مین یہی ہوتا ہے کہ ٹو ڈسکرائب دا سچویشن، ہم کسی سچویشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے، میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی پڑھیں گے اور میجر آف ڈسپرشن پڑھیں گے۔ میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی میں ہم مین، ماڈ اور میڈین پڑھیں گے، اور اس کے اندر میجر آف ڈسپرشن کے اندر رینج اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اس نے پھر ان ساری چیزوں کو مرج کر کے نا ایک ڈسکرپٹیو اس کی ڈیفینیشن بنا دی ہے۔ ڈسکرپٹیو اور ڈیڈکٹیو اسٹیٹسٹکس از اے برانچ آف اسٹیٹسٹکس یا از اے ٹائپ آف اسٹیٹسٹکس دیٹ ڈیلز ود دا کلیکشن آف ڈیٹا، اٹس پریزنٹیشن ان ویریس فارمز سچ ایز ٹیبلز، گرافس، پکچرز، ڈائیگرامز، ماڈلز، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں، اینڈ فائنڈنگ ایوریج اینڈ ادر میجرز which would describe the data means ڈیٹا کو، نومیریکل ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، پھر اس کو پریزنٹ کرنا، پھر پریزنٹ کس فارم میں کرنا؟ وہ ٹیبلز کے اندر یا گرافس کے اندر یا ڈائیگرامز کے اندر یا پکچرز کے اندر یا ماڈلز کے اندر ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتی ہے جو ٹائپ، اس کو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزامپلز ہیں، اٹ از یوز ٹو کیلکولیٹ دا ایوریج ڈیلی انٹیک آف نیوٹریئنٹس اور انرجی۔ اس میں ہم روزانہ کی غذائی اجزاء جو
ہیں یا انرجی اس کا ایوریج لے سکتے ہیں، یا اٹ از یوزفل فار آئیڈینٹیفائنگ کامن فوڈ چوائسز اور نیوٹرنٹ سورسز، یا عام کھانے کی چوائس یا غذائی اجزاء جو ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، فی الحال ان ٹرمز کو ایوریج، موڈ اور ویریئنس وغیرہ کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم چلتے ہیں انفرینشیل اسٹیٹسٹکس۔ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے؟ انفرینشیل میں ورڈ یوز ہوا ہے انفر، انفر سے نکلا ہے انفرینشیل۔ انفر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیرائیو ایز اے کنکلوژن فرام فیکٹس آف پریمیسز، یعنی کسی چیز سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا۔ آپ کے پاس فیکٹ آف پریمیسز ہیں، آپ کے پاس کوئی سیمپل ہے، آپ کے پاس چند چیزیں ہیں، ان میں سے آپ کسی کنکلوژن پر پہنچتے ہیں، کسی فائنل رزلٹ پر پہنچتے ہیں، کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس کو ہم انفر بولتے ہیں۔ اسی سے نکلا ہے انفرنس، انفر سے نکلا انفرنس۔ انفرنس کا مطلب ہوتا ہے دا ایکٹ آف پاسنگ فرام اسٹیٹسٹیکل سیمپل ڈیٹا ٹو جنرلائزیشن، یعنی آپ کسی ڈیٹا میں سے کچھ سیمپل اٹھائیں۔ فار ایگزامپل 100 پیپل کی پاپولیشن ہے، آپ کے پاس 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 5 کو یا 10 کو اٹھا لیں تو وہ 5 یا 10 آپ کا سیمپل ہوگا۔ ٹو جنرلائزیشن، پھر اس کو جنرلائز کریں، ان 5 یا 10 لوگوں کو اسٹڈی کریں، ان کا ڈیٹا جو ہے کسی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ سے اس کو پاس کریں اور پھر اس کا کوئی فائنل کنکلوژن نکالیں، اس کو ہم انفرنس بولتے ہیں۔ اور اسٹیٹسٹکس آپ نے آلریڈی پڑھ رکھا ہے کہ یہ برانچ آف میتھمیٹکس ہے جس میں کلیکشن، انالیسز اور انٹرپریٹیشن اور ریپریزنٹیشن آف نومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو مرج کریں گے۔ انفر سے نکلا ہے انفرنس، انفر کا مطلب ہے کہ کوئی کنکلوژن نکالنا کسی چیز کا، اور انفرنس کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز سے کوئی سیمپل لیں، اس سیمپل کو کسی ٹیسٹ سے پاس کریں، کسی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ سے، پھر اس کو جنرلائز کریں یا اس کا کوئی کنکلوژن نکالیں۔ اور اسٹیٹسٹکس برانچ آف میتھمیٹکس ہے۔ اب ان چیزوں کو کرتے ہیں مرج کرنے کے بعد جو اس کی ڈیفینیشن بنے گی وہ کچھ یوں بنے گی: دا پروسیس آف یوزنگ ڈیٹا obtained from a small group of elements یعنی samples to make estimate or test hypothesis about the characteristics of a large group of elements، اس کو ہم پاپولیشن بولتے ہیں۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں، یعنی ہمارے پاس کوئی پاپولیشن ہے یا لارج گروپ آف ایلیمنٹس ہے۔ فار ایگزامپل آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس 100 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے آپ کیا کریں، ٹیک اے اسمال گروپ آف ایلیمنٹس، اس میں سیمپلز لیں، اس میں تھوڑے ایلیمنٹس کا ایک گروپ لیں۔ فار ایگزامپل میں اس میں سے 5 لوگ لے لیتا ہوں یا 10 لوگ لیتا ہوں، اور کیا کروں، ٹو میک ایسٹیمیٹ، میں کوئی اندازہ لگاؤں، کوئی ایسٹیمیٹ لگاؤں، کوئی کنکلوژن نکالوں، اینڈ ٹیسٹ ہائپوتھیسز۔ ہائپوتھیسز کہتے ہیں ایک کسی مفروضے کو، کسی تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں، کسی تھیوری کو کہہ سکتے ہیں۔ تو سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی پاپولیشن میں سے تھوڑا سا سیمپل لیں اور اس سیمپل سے آپ ایسٹیمیٹ کر کے کوئی فائنل کنکلوژن نکالیں۔ ان میتھڈز کو ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس نے نا بڑی ایک پیاری سی پکٹوریل ڈائیگرام بنائی ہے، یہاں سے آپ کو اس کی کلیئر سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرے پاس ایک پاپولیشن ہے، یہ کمپلیٹ جو سرکل ہے آپ کو نظر آ رہا، فیلڈ ود یلو کلر، یہ پاپولیشن ہے، یعنی یہ آبادی ہے پوری، اس میں جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا سیمپل نکال لیا ہے، یہ تھوڑا سا جو ٹکڑا یہاں سے اس نے اٹھایا ہے اس کو نکال کر وہ یہاں پر لے گیا ہے، اور یہ اس نے شو کیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پوری پاپولیشن میں سے تھوڑے سے چند لوگ، تھوڑی سی چیزیں ہم نکال لیں۔ اس کو سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے چاول چکھنے والی بات ہے، یہ دیگ پوری ہوتی ہے نا، اس کو ہم پاپولیشن کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سے جو چند چاول نکال کر آپ چکھتے ہیں نا اس کو سیمپل بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک چکھنے کا پروسیس ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے نا اسٹیٹسٹیکل، یعنی آپ نے اس میں سے سیمپل نکال کر اس میں سے چند چاول نکال کر آپ نے چکھنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ پوری دیگ، یہ ایک پوری دیگ ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کا پورا برتن ہے جس میں آپ نے سارے چاول پکائے ہیں، اور اب ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ پوری اس دیگ کو کھائے اور کھانے کے بعد کہے جی یہ تو چاول نمکین تھے یا میٹھے تھے یا ان میں نمک کم تھا یا چینی کم تھی، یا ایسا تو نہیں نہ ہوگا۔ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے اس میں سے چاول نکالتے ہیں، وہ چکھتے ہیں، اس بیس پہ آپ اس کا کوئی فائنل کنکلوژن نکالتے ہیں کہ یہ کس قسم کا چیز ہے۔ کنکلوژن میڈ آن دا بیس آف اے سیمپل، اس کو ہم جنرلائز کہہ سکتے ہیں، جنرلائزیشن ٹو دا پاپولیشن میں سے تھوڑا سا سیمپل لیا اور اس کا کوئی فائنل کنکلوژن نکال لیا اس سیمپل کو کسی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ سے گزار کر۔ اوکے، اس کے بعد ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس انوالوز ایسٹیمیشن، اس میں ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا ہم کنکلوژن نکالنے کے لیے کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اٹس مین پرپز
purpose is to draw conclusions. اس کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی نتائج، کوئی حتمی نتیجہ نکالنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اینڈ آلسو انفرینسز. انفرینس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پاپولیشن سے سیمپل نکال کر اس پر ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتی ہے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. اباؤٹ پاپولیشن کریکٹرسٹکس. اچھا یہ والا اس کے ساتھ ہی ہے انفرینسز اباؤٹ پاپولیشن کریکٹرسٹکس، یعنی اس پاپولیشن کی خصوصیات کے بارے میں انفرینس کرنا، اس کی خصوصیات کے بارے میں ٹیسٹنگ کرنا. جیسے آپ کسی دیگ کے چاول تھوڑے سے چکھ لیتے ہیں، اس کا سیمپل چکھ لیتے ہیں، تو آپ کو اس کی ساری کریکٹرسٹکس کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نمک کتنا ہے، اس میں مرچیں کتنی ہیں، اس میں گھی کتنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں، چاول کیسے ہیں، ان کی کوالٹی وغیرہ کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں کریکٹرسٹکس آف پاپولیشن ہے. وہ ٹوٹل سارے چاول، ساری دیگ جو ہے وہ تو پاپولیشن ہے نا، اس ساری کے بارے میں اس سیمپل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ فائنل کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بیٹر ہوگا کہ آپ یہ والا سینٹینس پہلے لگائیں اور ڈرا کنکلوژن والا اینڈ پہ لگائیں. انفرینسز اباؤٹ پاپولیشن کریکٹرسٹکس اور آلسو اٹ از یوز ٹو ڈرا کنکلوژنز. ایگزامپل میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں the collection of marks obtained by 50 students. 50 اسٹوڈنٹس کے مارکس ہیں is the description of data. اگر وہ سارے 50 کے 50 ہیں نا، ان سارے اسٹوڈنٹس کے مارکس آپ علیحدہ علیحدہ ڈسکرائب کرتے ہیں، تو یہ تو ہو گئی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک. لیکن اگر آپ ان 50 میں سے آپ کسی 5 کے لے لیتے ہیں، ان کا ایوریج نکال لیتے ہیں، جس طرح یہاں پہ اس نے کہا we take the mean of the data, the result is the average of the marks of 50 students. تو اگر ہم نے اس کا مین لے لیا یا اس کا ایوریج لے لیا تو ہم نے اس کا ایک سیمپل نکال لیا. فار ایگزامپل پاپولیشن میں سے ہم نے سیمپل نکال لیا اور اس بنا پر ہم نے اس کی کریکٹرسٹکس لے لی. وہ کہتا ہے فار ایگزامپل ان 50 اسٹوڈنٹس کا ایوریج جو ہے نا وہ 88 آتا ہے آؤٹ آف 100. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس کے ہر بچے نے جو ایوریج مارکس لیے ہیں وہ 88 لیے ہیں. تو ہم اس بنا پر ان سارے اسٹوڈنٹس کا، ان ساری پاپولیشن کا جو ہے نا وہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں، کوئی فائنل ججمنٹ ہم کر سکتے ہیں. اس کو ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بھی اس نے ڈیفینیشن لکھ دی ہے، آپ کو جو ایزی لگے، جو آپ کو آسان لگتی ہو وہ آپ کر لیجئے گا. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس یا اس کو انڈکٹیو اسٹیٹسٹکس بھی بولتے ہیں، ڈیلز ود دا ٹیکنیکس یوزڈ فار انالیسس آف ڈیٹا، میکنگ دا ایسٹیمیٹس اینڈ ڈرائنگ دا کنکلوژنز فرام لمیٹڈ انفارمیشن ٹیکن آؤٹ آن سیمپل بیسز. ٹھیک ہے کہ آپ انالیسس کرتے ہیں ڈیٹا کا اور ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، ایسٹیمیٹ لگا کر آپ کسی فائنل کنکلوژن پر پہنچتے ہیں، کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. کس چیز سے؟ آپ کے پاس کوئی لمیٹڈ سی انفارمیشن ہوتی ہے یا آپ کے پاس کوئی سیمپل ہوتا ہے، اینڈ ٹیسٹنگ دا ریلائبلٹی آف دا ایسٹیمیٹس، اور آپ اس پورا جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں. اس کو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بولتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ایک اور سینٹینس اس نے لکھا ہوا ہے کہ کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے یا ڈیسیژن میکنگ کے لیے ڈیسیژن میکر میں میک یوز آف تھیوری آف پروبیبلٹی. یہاں پہ لوگ جو ہے نا جو ڈیسیژن لینے والے ہیں یا جو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس یوز کرنے والے ہیں وہ تھیوری آف پروبیبلٹی یوز کرتے ہیں ٹو مینیمائز دا رسک. اپنے رسک کو مینیمائز کرنے کے لیے، اس میں جو ایررز ہیں نا ان کو کم کرنے کے لیے وہ تھیوری آف پروبیبلٹی یوز کرتے ہیں. پروبیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ ممکنات کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی ہر ممکن چیز کو اس میں آپ انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے بھی ہو سکتی ہے. اس کی کون کون سی پروبیبلٹیز ہیں، مطلب کون کون سی پاسبلٹیز ہیں اس چیز کی اکر ہونے کی. ان ساری چیزوں کو جب آپ انکلوڈ کرتے ہیں اس کو آپ پروبیبلٹی بولتے ہیں. وہ چیز یوز کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل انفرینشیل اسٹیٹسٹکس یوز کرنے والے لوگ. اور ماڈرن اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بھی کنسرن کرتی ہے ود ڈرائنگ کنکلوژنز اباؤٹ پاپولیشن فرام سیمپل ڈران فرام دس پاپولیشن، یعنی پاپولیشن جو ہے اس سے ڈرا کیے گئے سیمپل کو یوز کرتے ہوئے اس پاپولیشن کی کے بارے میں کنکلوژن نکالنا. ٹھیک ہے، یہ فکرہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا کہ ڈرا کنکلوژن نکالنا کسی چیز کے بارے میں، ڈیسیژن میک کرنا، کوئی ڈیسیژن بنانا اباؤٹ پاپولیشن، کسی پاپولیشن کے بارے میں. کس طرح؟ اسی پاپولیشن سے سیمپل لینے سے. کسی بھی قسم کی پاپولیشن ہے اس میں سے سیمپل لیں اور اس سیمپل کو یوز کر کے اسی پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں پتہ لگائیں یا کوئی فائنل کنکلوژن ڈرا کریں. نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم پاپولیشن اینڈ سیمپل ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو وہ آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.